وہ گا رہا تھا لیکن سننے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ وہ جھوم رہا تھا لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کے اندر کوئی ماتم جاری ہے۔ یہ جھوم رہا ہے لیکن ہمیں کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی دکھ ہے، کوئی المیہ ہے جو پنپ رہا ہے؟ اسے کس نے مجبور کیا ہے اس طرح گانے پہ؟ فنکار کے اندر ہوتا ہے۔ فنکار جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو ڈوب کے کرتا ہے، جھوم کے کرتا ہے، دل سے گاتا ہے، اس کا انگ انگ ناچ رہا ہوتا ہے، گا رہا ہوتا ہے، سر کہیں اندر سے ابلتے ہیں اور جذبات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ کتنے سچے سر یہ لگا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ گانے کو، اس کے گیت کو، اس کی آواز کو شہرت دوام حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی ہوا ملکو کے ساتھ جب اس نے گایا جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوے۔ لوگ جھومنے لگے، ناچنے لگے، ہجوم اس کے ساتھ ساتھ تھرکنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ گانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ملکو زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا۔ اسے وہ شہرت حاصل ہوئی جو قیدی نمبر 804 کا نام لینے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے گانے آتے رہے اور یہ ناچتا رہا، گاتا رہا، جھومتا رہا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی محظوظ کرتا رہا۔ لوگوں نے اسے گانے سے زیادہ عزت و احترام سے دیکھا، اس کے فن کی قدر کی، اور دنیا نے ملکو کو اسی نغمے سے پہچانا۔ جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوے۔ فنکار کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، فنکار کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی، فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، فنکار گاتا ہے اس لیے کہ عوام اسے پسند کرتی ہے، اس کی آواز کو، اس کے انداز کو، اس کے الفاظ کو، اس کے بول کو، اس کے اندر کی سچائی کو۔ گلوکار سینکڑوں گانے گاتے ہیں، ہزاروں گانے گاتے ہیں، ہر گانے کے ساتھ ان کی سچائی، ان کی وابستگی، دل بستگی سے زیادہ اس میں رچی بسی ہوتی ہے، اور پھر ایسے ہی فنکاروں کو شہرت دوام حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس سرزمین سے اس بدنصیب ملکوں کا تعلق ہے جہاں فنکاروں سے یہ رنجشیں بڑھانے لگتے ہیں، فنکاروں سے یہ پریس کانفرنس کرواتے ہیں۔ ملکو سے تو ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں کروائی گئی، لیکن جب ملکو نے یہ گانا گایا تو لوگ کہہ اٹھے یہ گانا گا رہا ہے ملکو یا کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے؟ ایک دوسرے سے لوگ پوچھنے لگے کہ کیا ملکو کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، کیا ایسا کچھ ہو گیا اس کے ساتھ؟ کیونکہ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی کہ ملکو کو لندن جانا تھا اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اور اسے ایئرپورٹ پر روک دیا گیا کہ وہ نہیں جا سکتے، وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ فنکار کسی سرزمین پہ پیدا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ پوری دنیا کا فنکار ہوتا ہے، پوری دنیا اسے پسند کرتی ہے، اور وہ سرزمین کہ جہاں سے وہ تعلق رکھتا ہے وہ اسے باندھ کر نہیں رکھ سکتی، لیکن اسے باندھ دیا گیا ہے۔ ملکو ہے یہ، اور اسے زبردستی گانا گوایا گیا ہے اسی میوزک کے ساتھ، اسی ردم کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ کہ گاؤ، لیکن ہماری مرضی سے گاؤ۔ اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالے گئے، اس کی زبان پر، اس کے دل کے الفاظ نہیں تھے، اس کی زبان پر اس ٹارچر کے الفاظ تھے جو اس پر کیے گئے۔ ٹارچر کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک ٹارچر تھا کہ جب وہ گیا فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اسے باہر جانا تھا، جب وہ ایئرپورٹ پہ گیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ سفر نہیں کر سکتا، اس پہ پابندی ہے، وہ یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کون سا ملک چھوڑ رہا تھا؟ وہ تو گانا گانے جا رہا تھا۔ اسے ادائیگی کی جاتی، زر مبادلہ آتا ملک میں، لیکن کسے زر مبادلے کی فکر ہے، کسے نام کرنے کی فکر ہے کہ پاکستان کا نام ہو؟ کچھ لوگوں کو صرف اپنی فکر ہے کہ ہم جو خدا بنے ہوئے ہیں تو ہمارا نام لو، ہمارے گن گاؤ، ہم پہ گانا لکھو، ہمارے لیے ناچو۔ یاد ہے نیلو کو جب کہا گیا تھا شاہ ایران کے سامنے رقص کرو تو اس نے منع کر دیا تھا، اور پھر اسی پہ فلم بنی تھی اور وہ گانا لکھا گیا تھا کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ ملکو نے گانا گا دیا ان لوگوں کے کہنے پر جنہوں نے اس سے کہا کہ اسی اسٹائل میں گاؤ، اسی انداز میں گاؤ، اسی ورژن میں گاؤ، اسی ردم کے ساتھ گاؤ، اور اسی طرح گاؤ، اسی طرز پہ گاؤ۔ قیدی نمبر 804 کو بھول جاؤ اور گاؤ کہ پاک فوج نے اپنا فرض نبھانا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ پاک فوج کو اپنا فرض نہیں نبھانا ہے؟ بالکل نبھانا ہے۔ کون کہتا ہے کہ وہ پاک فوج کو نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں۔
सरहदें होती हैं तो फ़ौज भी ज़रूरी होती है, लेकिन फ़नकार से उसके गाने का हक़ छीन लेना, उसे अपने फ़न के मुजाहरे का हक़ न देना, उसे रोक देना और कहना कि इस तरह गाओ जिस तरह हम कहते हैं, इस तरह नाचो जिस तरह हम कहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। फ़नकार कोई बंधन नहीं होता कि उसे आप डुगडुगी पे नचाते रहें, आप जो कहें वो उसी तरह उछलता कूदता रहे। फ़नकार अपने दिल से गाता है, कुछ दिल में होता है तो वही ज़बान पे आता है, और फिर उसी ज़बान में, उसी नज़्म में, उसी तर्ज में जब सच्चाई शामिल हो जाती है, जब लोगों की मोहब्बतें और अक़ीदतें शामिल हो जाती है, तो फिर इसी तरह की शोहरत हासिल होती है जो मलकू को हासिल हुई है। इससे पहले मलकू गाता था, लोग नाचते थे, लोग भी साथ गाते थे, लेकिन इस दफ़ा जब मलकू गाया है, लोगों ने उसे फटी फटी आँखों से देखा है और कहा एक दूसरे की तरफ देख के कि इसे क्या हो गया है, लग ही नहीं रहा कि ये गा रहा है, ये तो रो रहा है। खुदारा फ़नकारों को ना रुलाएं, जाने कितने गम ये अपने अंदर छुपाते हैं, तो इनका असल फ़न सामने आता है। लेकिन क्या ज़बरदस्ती का गाना गवाने से उसके रास्ते खुल जाएंगे, उसे जाने की इजाज़त मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, क्या पता उन्हें भी महसूस हुआ हो कि मलकू रो रहा है, हमने तो इसे गाने के लिए कहा था, ये मातम क्यों कर रहा है। गिरिया उजारी उसकी आवाज़ में शामिल हो न हो, उसके अंदाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन देखने वालों को, सुनने वालों को क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मलकू रो रहा है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि मलकू रो रहा है? मलकू, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारी मजबूरी है, हमने तुम्हारे जज्बे की सदाकत, सच्चाई देख ली है, हालात के तहत तुम भी आ गए हो। खुदा तुम्हें सुरखरू रखे, कामयाब रखे, तुम रहो, तुम्हारी सरजमीन रहे। वक्त गुजरेगा तो बड़ी कहानियाँ सामने आएंगी, हम तुम्हारी भी कहानी सुनेंगे। इस तरह तुमने जज्बात की सच्चाई के साथ डूबकर कैदी नंबर 804 गाना गाया था। लोग तुम्हारे साथ गाते थे, झूमते थे, नाचते थे, लेकिन इस दफ़ा लोग हैरान हैं, वो तुम्हारे इस गाने को क्यों गिरिया उजारी से ताबीर कर रहे हैं। खुदा न करे कि अब दोबारा कोई ऐसा मौका आए कि तुम गाओ तो तुम्हारी आँख रोए। ज़रूरी नहीं है कि आंसू नज़र आएँ, बाज़ दफ़ा आँखों की पलकों के झपकने से, उठने से मालूम हो जाता है कि ये पलकें खुशी में झुकी हैं या दुख में उठी हैं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि रातों रात मलकू को क्या हो गया। मलकू को वही हो गया रातों रात जो आप सबको हो गया है, जो आप सब सुबह उठते हैं तो हालात और बद से बदतर होते नज़र आते हैं आपको, वही मलकू के साथ भी हुआ है। लेकिन खुदारा फ़नकार को फ़नकार रहने दें, इनके साथ इस तरह की ज़बरदस्ती ना करें कि जब वो गाएं तो लगे कि वो रो रहे हैं, वो अंदर से रो रहे हैं, उनके अंदर कोई मातम बरपा है। मैं हूँ फरजाना रोई असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।